نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ ثاقب عنایت اللہ، آج پھر ہم عرفان بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عرفان بھائی، جس طرح سے پہلے بھی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بات کی ہے، آج ہم جو ہے چند ان لوگوں کے حوالے سے ایک جنیرک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ریاکشن دیا ہے اپنا سید محمد قاسم بن کریم کے حوالے سے، اور سیدھا سیدھا انہوں نے اپنی ویڈیو کا آغاز ہی جو ہے، اور یا پھر انہوں نے اس ویڈیو کا جو مین کانٹینٹ ہے وہ یہی اسی بنیاد پہ رکھا ہے کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو کہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ بڑا جھوٹ ہے، اصل میں سب لوگ بھیڑ چال چل رہے ہیں۔ ایک مفتی مینکی انہوں نے ویڈیو دیکھ لی، باقی سب کیا کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، کوئی اپنی ریسرچ کر کے تحقیق نہیں کر رہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو امام مہدی کی محمد قاسم کی تصویریں وہ لگا رہے ہیں، اسی انٹرویو میں محمد قاسم نے کہا ہے کہ میں کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گا۔ ہاں بالکل، اور بڑا دعویٰ تو دور کی بات، تو امام مہدی تو بہت ہی دور کی بات ہے، بالکل ایسے۔ لیکن عجیب بات ہے کیونکہ جو ہے کاپی پیسٹنگ کی عادت ہے لوگوں کو، اور جو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی جس چیز پہ بات ہو رہی ہے چلو اس پر ویڈیو بنا کر دے دو بغیر تحقیق کے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں اور جو ہے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس سے دوسرے کی عزت پر کیا ہوگا، اور جو اس کو بغیر دیکھے قطع نظر ویڈیو بنا کر دے دی۔ اور دوسرا کام ہے، یہ جو صرف بات یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی عزت تو بے شک ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ حدیث کے اندر ایک مسلمان کی حرمت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ یعنی کہ وعیدیں آئی ہیں اس میں، جی بالکل، کہ آپ نے کسی کی عزت کو اور مال کو اسی طریقے سے اور چیزوں کے اوپر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر منع فرمایا ہے کہ اس طرح کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس کو تو بالکل سخت فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرفان بھائی، یہ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کی اس غلط حرکت کی بنا پر کوئی بندہ، کوئی بھی دوسرا انسان وہ غلط قدم اٹھا لے کسی بھی طرح کا، تو پھر دیکھیں نا کس طرح کا معاشرے کے اندر ایک پورا آپ نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ ہاں، معاشرے کو تباہ کر دیا۔ خیر غلط قدم دیکھیں، جو امام مہدی ہے اس کو کوئی بے شک وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے، اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ہیٹ کس طرح اکسا رہے ہیں، عزت پر آپ وہ کر رہے ہیں، اور جو آپ کے فالوورز ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بالکل گمراہ۔ مزے کی بات سب یہی کہتے ہیں آخر میں آ کر کہ آپ اپنی دینی نالج، اسلامک نالج کو کیا کریں، بڑھائیں، اس کی آپ کی کمی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خود اس سے دینی نالج سے برعکس کام کر رہے ہیں، اور وہی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں انہی کو یوز کرتے ہوئے اس کی الٹی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور کچھ تو جو ہے جو حدیث میں بتایا اس کا الٹا بتا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کچھ تو حدیث میں جو بتایا اس کا الٹا بتا رہے ہیں۔ اب جیسے جو ہم بات کریں گے آج فیکٹس ہسٹری والے پر، براؤنی سعدی پر، گیمز پلے 3، حلال مین 2787 اور سائنس اسلام پر، بالکل یہ ساروں نے ایک ہی بات پر جو اچھا عجیب بات ہے کیونکہ سب کاپی کر رہے ہیں نا، سب جو ایک جیسی باتیں لے کر آتے ہیں نہ، وہ جس کا بات کر رہے ہیں، کسی نے بات کی اس نے حدیث کا ریفرنس ہے تو بھائی آپ ہی حدیث کھول کر اس کا ریفرنس لا کر سامنے لگا کر بولتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے اور اس پر یہ بات ہے۔ نہیں، آپ نے کیا کیا سرسری طور پہ بس پڑھ دی۔ عجیب بات ہے کہ جو انہوں نے پکچر لگائی اس ویڈیو وہی پکچر نکال کر یہ بھی لگا رہے ہیں، یعنی کم سے کم اتنی محنت تک نہیں کی کہ جو جا کر دیکھ لیں کہ بھائی انہوں نے بولا کیا ہے ایکچوئل میں، یا ان کی ایکچوئل جو چیز ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گیمز پے والے اور حلال مین جو ہے انہوں نے ایک ہی ویڈیو ڈالی، شاید ایک ہی کا چینل، لیکن عجیب بات ہے ویڈیو اتنی محنت بھی نہیں کر رہے اور صرف کیا لکھ دیا، فیک میں اوپر۔ بھائی کم سے کم تھوڑی سی تحقیق تو کر لو، اتنا تو تم میں عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ تحقیق کر کر پھر بات کرو۔ سب سے پہلی بات یہ انہوں نے کی کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ انٹرویو میں لائیو ٹی وی پر، نیو ٹی وی میں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ میں امام مہدی میں تو امام مہدی کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات، میں تو کوئی بڑا منہ سے بول بھی نہیں ہوں، ایگزیکٹلی بڑا بول بھی نہیں بولوں گا، نہیں ہوں، تو انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ اس کے علاوہ 7 سال پہلے انہوں نے اپنے چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کیے، اس کے علاوہ ویب سائٹ پر لکھا ہوا بھی موجود ہے، پتہ نہیں بارہا تمام انٹرویوز میں ہر بندے کے سامنے یہی کہتے ہیں، اور بالکل فیکٹ ہے نا یہ بات۔ اور یہ جو انہوں نے جو فیک امام مہدی لکھ کر ویڈیو لگائی ہے جس جگہ کی، اس میں جو وہ سوال ہی ان سے پوچھا گیا کہ لوگ آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی جواب دیا ہے، اور انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ اس کو دیکھ لیتے پوری ویڈیو کو، اور دیکھ کر جو ہے پھر اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کلیم نہیں کیا ہے۔ اس سے تو عرفان بھائی سوری میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا
چاہوں گا ویسے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ عام نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی چیز میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ باقاعدہ طور پر بدنیتی پر ان کے عمل ان کی عکاسی کرتا ہے جو انہوں نے یہ کام کیا. دیکھیں نیت تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو اچھا گمان بھی ہم کریں گے تو بہت ہی بیوقوفانہ عمل ہے بغیر تحقیق کے آپ نے کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ کوئی بھی خبر لے کر ہے اس کو پہلے ویریفائی کر لو، بالکل ایسے ہی ویریفائی کر کے پھر ایکٹ کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم خود ہی اس پر نادم ہو. اور بالکل یہ بات صحیح ہے. دیکھیں ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں آپ سے وقت بتائے گا، وقت بتائے گا جب یہ چیز سچی لکھ لے گی آپ لوگ کی ندامت کا کیا حال ہوگا. اور بالکل ایسی یہی بات ہے، ابھی بھی وقت ہے. ہم آپ سے یہ اس سے جو مقصد ہے اس چیز کا وہ یہی ہے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، اس حق کو آپ لوگ سمجھ جائیں. سمجھیں گے نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس پہ اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سے رجوع کریں اور استخارہ کر لیں، دعا مانگ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ ہی ہے. ہم لوگ اس میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کے اوپر بس ایک بتا رہے ہیں، سوچ لو، آپ کے سامنے دلائل رکھ لیں، ان حدیث کی روشنی میں آپ اس پر غور کریں، بالکل غور کر لیں، حقائق رکھ لیں. جو پہلی بات آپ نے کی انہوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، آپ ایک ویڈیو لاتے، ہاں نہیں تو جو ہے آپ جھوٹے. اور اگر آپ کچھ لوگوں نے کیا کیا جب ان کو بولا گیا اور ان تک ویڈیو پہنچی انہوں نے ایک اور ویڈیو بنا دی. اوپر انہوں نے جو ہے میسج ٹی وی والے نے اپنا تھمبنیل لگایا اور مفتی طارق مسعود کی پرانی ویڈیو لا کر لگا دی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ مفتی طارق مسعود بھی کیا ہے. آپ دیکھیں انسان میں جو ہے کہ اتنا بھی اس میں شرم نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود نے محمد قاسم کا نام ہی نہیں لیا. انہوں تو جنرل بات پوری ویڈیو ان کی اس میں پڑی ہوئی ہے، 3 مہینے پرانے کا اس کا ٹائم آ رہا ہے، جنرل ڈسکشن انہوں نے کی ہے. لیکن انہوں نے کیا بہتر سمجھا اپنی انٹرنل اس کو نکالنے کے لیے اوپر دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اوپر دوسرا تھمبنیل لگا لیا، یہ تاثر دینے کے کہ مفتی طارق مسعود نے. تو اب یہ ہم 27 لاکھ فالوورز ہیں میسج ٹی وی کے، کھلم کھلا دھوکہ دے رہے بغیر کسی شرم. اور پھر دیکھیں یہ بدنیتی پہ عمل نہیں ہے تو پھر ہم کیا بولیں. بالکل ایسی بات. اب عرفان بھائی ایک اور جو معاملہ اس میں سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گا تھوڑا سا آپ اس پہ سر ہم تو کافی ڈیٹیل ویڈیو بنا بھی چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، میں کیونکہ یہ لفظ استعمال کروں گا سوری ٹو سے، لیکن یہ آپ لوگ یہی کام کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پہلی چیز ہمیں جھوٹا ثابت کریں، پروف لا کے دیں. پہلے ویڈیو لا کر دے دینا جہاں پر انہوں نے کہا ہو، بالکل ویڈیو لاتے کوئی بھی ایسا نہیں، بالکل 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 آپ یہ کریں تاکہ ہم جھوٹے ثابت ہوں. پہلی چیز. دوسری چیز اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو یہ رجوع کرنا پڑے گا، پبلکلی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور آپ کی یہ حقیقت لوگوں کو بیان کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہی ہوگی. اچھا عرفان بھائی میں جو بات کر رہا تھا اس میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں. اور جو دوسری چیز بھی میں کر دوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کی ویڈیو بنائی. بھائی اے آئی کی ویڈیو محمد قاسم نے نہیں بنائی، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. جنہوں نے بنائی اس نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے، کال آف دا کووننٹ چینل ہے، اس پہ جا کر آپ دیکھ لیں. اس بندے نے اپنا باقاعدہ بیان جاری کیا ہے، اس کی انٹینشنز کیا تھی سب بیان کیا، بالکل بیان کیا ہے. اور جب تک محمد قاسم کو پتا چلا 2-3 دن گزر چکے تھے، چیز وائرل ہو چکی تھی، انہوں نے جب کہا ویڈیو ڈیلیٹڈ بھی، ویڈیو ڈیلیٹڈ چاہے بھی نہیں اس چینل پر کال آف دا کووننٹ پر. اتنی تو عرفان بھائی کوئی اگر تحقیق ہی کرنی ہوتی نا، اگر کسی نے پوچھنا ہی ہوتا یا کسی نے سمجھنے کی کوشش کرنی تو اتنی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور بات ہے کہ ان کے چینل پر 6,500 ویو تھے. اب میں یہی تو سمجھنے کا اثر ہوں کہ ٹھیک ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ مفتی مینگ کے حوالے سے انہوں نے ایک ریئیکشن دیا، ٹھیک ہے ریئیکشن دے دیا. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اندھی تقلید کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو دین میں ہے ہی نہیں اندھی تقلید کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ منوان غلط بھی کہہ رہا ہے یقین کر لیں گے. تو آپ تو خود گمراہی کے پرستی ہے نا، شخصیت پرست، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اگلی چیز انہوں نے نام کے بارے میں کی. مختصراً بتا دیتا ہوں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو ہے ان کا نام میرے جیسا ہوگا. یہ نہیں فرمایا میرا ہی نام ہوگا، میرے جیسا ہوگا. اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حدیث میں عربی میں لفظ آتا ہے یواتیو، اور اس پر عرب علماء کی بھی ویڈیوز ہیں. شیخ صلاح الدین کی ویڈیو امام مہدی پر آپ سرچ کر لیں، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میرے جیسا یعنی ملتا جلتا ہوگا. اسی طریقے سے محمد قاسم ملتا جلتا نام ہے، محمد تو ویسے ہی ہو گیا، اور قاسم بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قاسمن،
انا قاسم کا مطلب کیا ہے کہ میں ہی قاسم ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. یہ بات بھی حق ہے، یہ بات بھی سچ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی، ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود انا قاسم کہا. بالکل بالکل ایسے ہی. اور نیچے ڈسکرپشن پر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، دیکھ لیجئے. بالکل بالکل. اچھا جی، اگلی چیز کہ اگر آپ قرآن کو اٹھائیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام قرآن کے آخر میں آتے ہیں، اس میں ایک نام قاسم بھی ہے. اس کو دیکھ لیجئے، تسلی کر لیجئے. تو محمد قاسم نبی علیہ السلام کے نام جیسا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا آ گیا عبداللہ، اس کا مطلب اللہ کا غلام. وہ ایک صاحب نے تو، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب نے تو اس کا جو مطلب ہے سیم، یعنی سیم لفظ کا مطلب چینج کر دیا. نہیں، دونوں مطلب لکھے ہوئے ہیں، ایک نام پہ وہ پہلا والا یوز کر رہے ہیں اور دوسرے نام پہ مطلب چینج کر رہے ہیں اپنی بات کو الٹا سیدھا پروف کرنے کے لیے. تو عبد الکریم، الکریم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے ان کی کریم صفات پر. بالکل. تو اب دونوں کا مطلب یہی نکلتا ہے اللہ کا بندہ. عبد الکریم کا مطلب الکریم کا بندہ، یعنی الکریم بھی اللہ کا ہی نام ہے، اللہ کا بندہ. تو دونوں نام ایک جیسے ہیں. اور اگر آپ اس بات پر نہیں مانتے تو میرے بھائی قرآن میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک منظر پیش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے فرمایا کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد. تو اگر سوچئے یہ لوگ اس بات پر تل جاتے کہ ہم نے تو احمد ہی دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ عام اور پکارا ہوا نام ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. بالکل ایسے ہی. تو قرآن میں تک اس بات کی دلیل دی گئی ہے. ٹھیک ہے. امکانات کو آپ پھر عرفان بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ مہدی کو پہچاننے کے لیے یہ لوگ جس طرح سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور یعنی کہ اس میں فیکٹس وہی احادیث کی ریفرنسز بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ مجھے ایک بات بتائیں. اب ایک نشانی ہے جیسے نام کے حوالے سے، اب آپ یہ نام کو لے کر صرف ایک نام کے لیے، حالانکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے حدیث کے اندر، لیکن پھر بھی جسٹ فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر صرف نام کو لے کر ہی آپ تلاش کرتے رہیں گے اور باقی نشانیاں جو اس پہ پوری صادر ہو رہی ہیں اور دنیا کے اندر وہ سارا سینیریو بھی بن رہا ہے اور لوگوں کی دلیلیں آ رہی ہیں، یعنی کہ مبشرات آ رہے ہیں جو بہت بڑا، ساری چیزوں کو آپ کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ اور صرف محمد بن عبداللہ پر اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بھائی کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ آپ خود سچ سچ بتائیے. اور نہیں بالکل صحیح کہا. دوسری بات اس سے کنیکٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ساری نشانیاں تو ہیں، اب مجھے ایک بات بتائیں، ابھی نشانیاں تو آ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بتا دیا، ہمارے دلوں میں اتار دیا کہ یہی شخص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کرنا ہے. اور نشانیاں تو ابھی بھی آ رہی ہیں، تو ابھی کیوں نہیں پہچان رہے؟ ابھی تو پہچاننا تو دور کی بات، یہ تحقیق کرنا بھی نہیں گوارا کر رہے. تو پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں ایک شخص کو اچانک سے کوئی ظاہر ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے گی؟ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے. اور جو ہے عجیب بات ہے کہ جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث سے ان کی بات منفی ہو رہی ہے، غلط ثابت ہو رہی ہے. یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جو شخص کی بات ہو رہی ہے اس حدیث کا سرسری طور پر ریفرنس، جیسے ایک ویڈیو میں بھائی نے کہا کہ وہ مکہ میں ہوگی. بھائی اسی حدیث میں جس سے آپ بول رہے ہیں مکہ میں بیعت ہوگی، مکہ میں زور ہوگا، اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے مدینہ سے ایک شخص بھاگے گا مکہ کی طرف اور مکہ سے نکالا جائے گا، مکہ میں لوگ زبردستی اس کو نکال کر لے کر آئیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ تو کون لوگ ہیں جو بیعت کے لیے نکال رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتایا کہ وہ جو رستہ ہموار کریں گے حکومت کے لیے مشرق کے لوگ، وہی لوگ ہیں. اور جو مدینہ سے جو جب وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہاں پہچانے جا رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ مکہ میں ہی ان کا پہلا ظہور ہوگا، تو اسی حدیث میں آ رہے ہیں کہ مدینہ سے بھاگ رہے تو ظہور تو مدینہ میں ہو گیا. اور آپ ہی کی بات جو ہے جھوٹی ثابت ہو رہی ہے. تو حدیث کو اور سے تو پڑھیں. اور جو مشرق کی اتنی ساری متعدد احادیث ہیں ان کو بھی آپ اگنور کر رہے ہیں کہ جو مشرق سے کالے جھنڈے کالے علماء ان میں امام مہدی ہوں گے، خراساں کے طرف قبلہ خراساں اس کی طرف جو ہے امام مہدی ہوں گے، مشرق والے ان کے لیے راہ ہموار کریں گے. تو اتنی ساری احادیث کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگنور کر رہے ہیں. ڈسکرپشن میں جائیں، ان احادیث کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیز انہوں نے جو کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھائی داڑھی نہیں ہے، اور جو کیا ہے اس پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جو داڑھی اور خلیے کی آپ اٹھاتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی حدیث کے ذریعے ہی یہ بات پروو ہوتی ہے.
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک ہی رات میں اصلاح کریں گے. علماء نے فرمایا کہ وہ پہلے گناہگار ہوں گے، عام انسان ہوں گے، پھر ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اصلاح کریں گے. اور کوئی چھوٹے میں معمولی یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی کسی عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں. اب آپ ریفرنس دیکھیں، یہ جو سارا بتایا ہے ابن کثیر، اس میں الوداع والنہایہ میں انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسار نے بتایا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسلام کیو اے پر چلے جائیں اس میں بھی یہ بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں اس میں بھی 2-3 انہوں نے بتایا ہوا یہی بات. بڑے جو تھوڑے دن پہلے ایک صاحب نے جو ہے وہ بھیجا، جو ابن العربی تھے، ان کی جو تحقیق ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر مہدی کے حوالے سے ڈیٹیل بتایا ہوا ہے، یہ ڈیٹیلز موجود ہیں. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کتاب الفتن میں آتا ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح دیکھیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا، یہ بھی ایک حدیث کتاب الفتن میں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی طرح وہ ایکٹ کریں گے، رہیں گے، اچھا جی چیزیں کریں گے. پھر وہ دیکھ لیں. پھر ایک اور حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا کہ مہدی میری طرح صورت میں نہیں ہوگا، سیرت میری طرح ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فزیکل اپیرنس میں نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ فزیکل اپیرنس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہی فزیکل اپیرنس، اور دیکھیں فزیکل اپیرنس پہ پڑے ہوئے ہیں، اور جس کا اخلاق کا بتایا اس اخلاق کو نہیں دیکھ رہے، اس اخلاق کو نہیں دیکھ رہے. اتنے لوگوں نے، آپ دیکھ لیں آج سے پہلے جو ہے کتنے جعلی مہدی آ چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگایا. لیکن آپ دیکھیں اتنے لوگ جو ہے بلا دلیل، جب انہوں نے کلیم بھی نہیں کیا، ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور عجیب عجیب القامات استعمال کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو وہ ویڈیو دیکھی، کس قدر اپنے غلیظ طریقے سے انہوں نے بات کی، اور اپنے آپ کو وہ شخص جو ہے دیندار عالم کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں دین کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن اس قسم کی زبان ایک عالم کو، ایک دیندار شخص کو زیب ہی نہیں دیتی، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ گندے طریقے سے مخاطب کرے کسی اور مسلمان. اور جبکہ اس شخص نے کوئی نہ دعویٰ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، منظر عام پر اس طرح آ کر کبھی کسی کوئی بڑی بات نہیں بولی. اتنے انٹرویوز ہیں، سارے لوگ ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں. سب سے بڑا پیغام ان کے خوابوں کے اندر شرک سے بچنا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی شرک سے بچو، یہ ان کا اصل پیغام ہے، یہی پیغام ہے. آپ جو ہے پتہ نہیں کدھر پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو ہے بات یہ کہ اگر جو ہے یہ اپنے دعوے پر ہوتے بھی تھے، لیکن پھر بھی حدیث پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو ایک فاجر سے بھی کیا کریں گے، مدد دیں گے، سپورٹ کریں گے، دین کو پھیلائیں گے. تو آپ اگر تو بھائی اگر آپ مانتے بھی تو بھی دین کی بات تو سنو بالفرض، تو دین کی بات بھی تو سنو، شرک سے تو بچو. پتہ ہی نہیں کس طرف آپ لوگ چلے گئے ہیں. نبی اسلام تو منافقین کو بھی جو ہے اس طریقے سے مخاطب نہیں کرتے تھے. استغفر اللہ. جس طرح وہ اس شخص نے بیان کیا ہے، ہم جس طریقے سے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے اس اور نام ان کے لیول پر گرنا چاہتے ہیں. بات نہیں تو جو ہے بدتمیزی کے لیول پر کسی کو جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صرف ایک پیغام ہے کہ سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے جو حق دکھایا ہے، ہمارا کام ہے ہم اس چیز کو بارہا آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، بولتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، آپ ہماری بات کو نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو دعا کر سکتے ہو. اور بھائی یہ بات ہی لگتی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے یار. یعنی کیا، یعنی دین کی نالج کی بات کر، ہم کہہ رہے ہیں استخارہ کر لو، اللہ سے مانگ لو، دعا کر لو، ہمارے دلائل نہ سنو. اللہ معاف کرے، ہم تو استخارہ بھی نہیں کرنا چاہتے. عرفان بھائی یہ بھی اتنا بڑا، یعنی کہ ہم لوگوں نے ایسا بنا دیا. اور کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس ملعون قادیانی سے تشبیہ. اور بھائی اس کا پیغام، اور اس پیغام کو آپ سب دیکھو تو صحیح کہ وہ اس نے دعویٰ کیا، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے یار. اس کا کوئی زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب قاسم بھائی بات کرتے ہیں وہ کھل کر کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل کلیئر کٹ، نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور وہ تو اپنے آپ کو ادنا سا امتی کہتے ہیں، ادنا سا ان کو امتی سمجھتے ہیں. وہ تو اسی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں مجھے اس طرح نہ پکارا کرو. ہاں اتنا جو ہے دیکھیں وہ جواب بھی نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ پر معاملہ نہیں دے رہے اللہ. اور یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. دیکھیں ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی سپرد ہوا معاملہ سارا، تو آپ سوچ لیں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہوئے. اگر یہ بات سچ ہو گئی، جو الحمدللہ رب العالمین ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو برحق ہے، اور آپ کو بھی وقت بتا دے گا، لیکن اس وقت تک پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے. آپ اللہ سے رجوع کر لیں، ہماری بات اللہ سے رجوع کر لیں، اور جو ہے ہدایت کی دعا مانگیں ہم سب کے لیے. اور اگر آپ جو ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں، تو ایک اور مشورہ آپ کو دیتے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ لعنت ہو اللہ کی جھوٹوں پر.
بے شک اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو اگر جو ہے آپ واقعی اس بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں تو یہ بھی دعا مانگیں. ہاں بالکل سامنے لیں آپ، بالکل بات کریں. یہ بھی دعا مانگیں. ہم تو کہتے ہیں آپ یہ دعا ضرور مانگیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں اتنی ساری نشانیاں لوگوں کو نظر نہیں آتی. ایک بھائی نے جو ہے قرآن کی آیت پیش کی کہ جو ہے اصل میں جو ہے کہ آنکھوں سے جو ہے انسان نہیں دیکھتا، وہ تو اصل میں کیا آنکھیں کیا ہیں کہ آنکھوں سے نہیں، اللہ نے تو دل کو جو قلب کی بات ہے نا اس سے انسان وہ کرتا ہے. لیکن جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھائی کہ آپ پتہ نہیں کیوں دلائل نہیں سننا چاہتے. اور ایک اور آخری بات کروں گا جو عمومی طور پر یہ لوگ کرتے ہیں کہ یار خوابوں کی کیا اہمیت ہے. ہاں بالکل، ذرا اس پہ بھی ایک بھائی میں آپ کو بہت دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم بار بار یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. شاید کوئی دوسری ویڈیو سن لیں یا پہلی سن لیں تو اس تک یہ پیغام پہنچ جائے. آپ اس بات کو غور سے سمجھیں اور سننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وقت قریب ہوگا، آخر و زمان ہوگا، قیامت قریب ہوگی تو شاذ و نادر ایسا ہوگا کہ خواب سچے نہیں ہوں گے. زیادہ تر خواب سچے ہوں گے. بالکل. تو اس بات کو غور سے سمجھیں کہ مومنین کے خواب قیامت کے قریب سچے ہوں گے. اور کیا نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت بہت ریئر سارے سچے ہوں گے. اور سب سے سچا زیادہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو زیادہ سچا اس کے خواب زیادہ سچے ہوں گے. آپ محمد قاسم کے کتنے خواب سچ ہو گئے، یہ خود ان کی صداقت پر دلیل ہے. وہ اپنے ایپ کو چھپاتے نہیں، خود ان کی صداقت پر دلیل ہے. جو لوگ داڑھی پر ان کا وہ کرتے ہیں، داڑھی اگانے میں 8 سال سے اپنے خواب شیئر کر رہے ہیں تو داڑھی اگانے میں کتنی دیر لگی؟ 2 مہینے. اگر وہ اگاتے تو آپ ان کو مان لیتے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کتنی لینتھ کی رکھیں، کس سٹائل کے رکھیں، تو اس پر آپ لوگ پھر بحث کرتے ہیں. اصل بات یہ جنہوں نے نہیں ماننا اور نہیں مانیں گے اور جو وہ بحث کرتے رہیں گے انہوں نے نہیں ماننا. بالکل. اب آگے چلتے ہیں کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ، اور جو کچھ بھی نبوت سے جھوٹ نہیں ہو سکتا. پتہ ہی نہیں کیا خواب سے جو ہے شرعی احکامات نہیں نکال سکتے. یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم کب شرعی احکامات نکال رہے ہیں؟ ہم تو پہلی بنیادی چیز دین کے ستون توحید کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی خواب میں یہ پیغام آیا ہے کہ شرک مت کرو. دنیا میں اس سے زیادہ کبھی پہلے اتنا شرک نہیں تھا جتنا اب ہے. ظلم العظیم کہا گیا نا، ظلم سے دنیا جب اب آپ یہ دیکھیں جو کعبہ میں بت تھے وہ لوگوں کے گھروں میں آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر پہنچ گئے. بالکل ایسا ہی ہے عرفان بھائی. جو لوگ مشرکین ہیں جو کھلا شرک کرتے ہیں، ان کے جو شرکیہ جو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں، اور ہم اس کو آرٹ اور کلچر کے نام پر آپ یہ دیکھیں بدھا کو رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو کیا کیا رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر. قائد اعظم کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، بے نظیر کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، اور جو ہے شیر اور ایگل اور پتہ ہی نہیں کیا. عجیب سی بات ہے. اگر آرٹ اینڈ کلچر پر ہوتا تو نبی اسلام چھوڑ دیتے. نبی اسلام صحابہ سے نہیں کہتے کہ جا کر جو ہے جتنے امیجز مل رہے ہیں ان کو مسمار کرو، توڑو، ان کا شکل خراب کرو. تو اس کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نبی اسلام غضبناک نہیں ہوتے اس پردے کو دیکھ کر. یہ ساری چیزیں میں حدیث سے بتا رہا ہوں. کتنی حدیثوں میں ذکر ہے. نبی اسلام یہ نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ سزا اس کو ملے قیامت کے دن جو ہے تصویریں بناتا ہے، شکل تصویر. تو جو ہے بھائی آپ اس پر سوچے ذرا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. اور چپس کے، بسکٹ کے، ٹوتھ برش کے، دوائی کے، بل بورڈ، سب چیزوں پر جو ہے تصویریں موجود ہیں. تو اس پر سوچنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. بالکل. اور یہ بھی سوچنا چاہیے رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آ رہے. ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ تو ان کو یہ دلیل دے دینا کہ جو یہ تو آرٹ اینڈ کلچر ہے معاذ اللہ. تو یہ سوچنا چاہیے. مین اصل میں اچھا آگے میں ڈریمز کے بارے میں اہمیت بتاؤں گا. جو یہ ردی کے اس میں جو ہے ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ردی سمجھ کر معاذ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں غور سے سنیں آگے. اور میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں کہ جو نبوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بس کیا بچے ہیں؟ مبشرات بچے ہیں. اب مبشرات کیا ہیں؟ اچھی خبریں. اچھی خبریں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو حضرات نے بنائی ہے، کیا اگر خواب میں آئے جو مبشرات ہو کہ امام مہدی آ گئے ہیں، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ خوشخبری نہیں ہے تو کیا خوشخبری؟ یار اس سے بڑی خوشخبری مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہمارے دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی، یعنی کہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہمیں تو سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے. یعنی کہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس وقت آج کے زمانے میں دنیا ظلموں میں ڈوب گئی ہے، گلی گلی جو ہے کیا ہو رہا ہے، گھر گھر کیا ہو رہا ہے. ابھی یونیورسٹی کے کیا قصے آئے.
اور جو ہے لوگ جو ہے یہ چیز نہیں سمجھ رہے کہ دنیا ظلم سے بھر گئی. اگر یہ خبر آ رہی ہے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ سارا ظلم ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ خود بتا رہے ہیں عرفان بھائی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم اتنا اپوز کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں خیر کو آنے سے ہم خود روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہا, ان کے پیغام چلیں, آپ سب باتیں چھوڑ دیں یار. اللہ تعالیٰ نے ان کے خبر جو ان کو خوابوں میں بتایا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ, میری مدد آ جائے گی. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لو, خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے ہے, کیونکہ پاکستان گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, انعام تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, جس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ ظلم عظیم کر لیا. اور یہاں پر ہم نے پتہ نہیں کتنے بتوں کو بنا لیا اپنے دل کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے آفیسز کے اندر, پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے, اور قبروں کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں آفیسز میں باسز کے سامنے, کس طریقے سے لوگ جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں جھک کر, کس حد تک جھک جاتے ہیں انسان. اور جو ہم جو اس پر سوچنا نہیں چاہتے. بس عرفان بھائی آخری ابھی خوابوں کا میں ذرا جو ضروری چیز ہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. آگے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص کو 500 دفعہ نبی سال کے جلدی 800 دفعہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خواب میں پردے کے پیچھے ہم کلام ہوا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کو 100 مرتبہ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. 100 آئی تھنک سب سے زیادہ ابھی تک جنہوں نے بتایا ہے, بہت زیادہ ہے. امام احمد بن حنبل بھی جو ہے انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی تھی اپنے خوابوں میں. اب بات یہ کہ 800 دفعہ, اور یہ نمبر جو ہے سال کے شروع تک کا ہے. ہاں, اور انسان کو جو ہے ایک اندازہ ہے, انسان کو جو ہے اس پر جو ہے دہل جانا چاہیے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے. خوابوں میں آئے کہ جس نے نبی السلام کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا, نبی السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا, کیونکہ شیطان میری فارم نہیں لے سکتا. تو آپ چلیں ایک محمد قاسم بھائی کے خوابوں پر یقین نہیں کرتے, لیکن دنیا بھر سے سینکڑوں لوگوں کو خواب ہیں, اور کئی لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اور آپ دیکھیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم اپنے خواب میں سچے ہیں. پھر بھی عجیب سی بات ہے, نہ میں آپ کو جانتا تھا, نہ آپ مجھے جانتے تھے, نہ ہی ہم دنیا بھر سے جو لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں ان کو جانتے تھے. ہر روز دیکھنے ہر روز جس کو اللہ تعالیٰ حق دکھا رہا ہے, آپ اس کو بھی ڈینائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یار دیکھیں سمجھ سے قاصر ہے. ایک بات, ایک عقلی تقاضا ہے کہ دنیا بھر سے ایک ہی شخص, یعنی کہ پوری دنیا سے الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ, الگ الگ زبانیں بولنے والے, جس کو کبھی زبان آتی نہیں ہے, دوسروں اس کی اردو زبان کو کبھی سمجھتا نہیں ہے, نہ ہی اس نے کبھی دیکھا ہے, اس کو خواب آ رہے ہیں کہ یہ شخص جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہے, یہ سچا ہے, یہی وہ شخص ہے, یہی امام المہدی کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں, ان کو فالو کریں. یعنی کہ آپ کو بھائی یہ عقل کو تھوڑا سا ہاتھ ماریں, خدا کا واسطہ. خود وہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ پردہ پڑ جاتا ہے آنکھوں پر, اور جو ہے پھر بھی پتہ نہیں انسان جو ایک آیت پیش کرے اس پر خود بھی ریفلیکٹ کرے کہ یار کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے. اور ہم عرفان میں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی اندر ہمیں مان لو یار, ہمیں انتی تکلیف تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ سے مان لو یار, خدا کا واسطہ ہے. یہ اپوزنگ جو آپ کا ریئیکشن ہے نا, یعنی کہ یہ جو ابو لہب والا ہے, بالکل ابو لہب والا ریئیکشن جو ہے نا, اس سے خدا کے واسطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں بچیں, کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ ہے. ابو لہب کے لیے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جو زبان استعمال کی تھی, اگر آپ نے بھی اس طرح کا عمل کیا تو میرا بالکل یہی گمان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی یہ جو ابو لہب کے لیے اللہ نے استعمال کیا, یہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے تو آپ اپنا ٹھکانہ کہاں دیکھ رہے ہیں. بس میں کہتا ہوں آخر میں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے, آمین, اور جو اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل دکھائے, اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.